اگر آپ کبھی سکھ نگر کی 7ویں سڑک پر جائیں تو وہاں آپ کو کوئی قابل ذکر چیز نظر نہیں آئے گی۔ وہ ایک عام سی سڑک ہے، کچھ بڑے گھر کے دروازے اس طرف کھلتے ہیں جن میں پرانے درخت اور پودے لگے ہیں۔ ایک گھر کی دیوار پر بوگن ویلیا کی بیل بھی چڑھی ہے جس میں گلابی پھول لگتے ہیں۔ اس کے نیچے دیوار کے ساتھ ایک لال رنگ کا لیٹر باکس لگا ہے۔ بیل پھیل کر اس پر جھک آئی ہے۔ اب وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، مگر سالوں پہلے لوگ اس میں بہت خط ڈالنے آتے تھے۔ یہ اسی دور کا ذکر ہے کہ ایک دن وہاں ایک بھوت گھومتے ہوئے آ نکلا۔ پہلے وہ ایک ویران مکان میں رہتا تھا، اب کسی نئی جگہ کی تلاش میں تھا۔ اسے یہ جگہ پسند آئی اور وہ یہاں رہنے لگا۔ سارا دن وہ کانٹے دار جھاڑیوں میں رہتا، لیکن رات کو سڑک پر چہل قدمی کرتا۔ وہ دن کا زیادہ تر وقت سو کر گزارتا تھا، مگر جب جاگ رہا ہوتا تو سڑک سے گزرنے والوں کو دیکھتا رہتا۔ لوگ وہاں آتے اور خط ڈال کر چلے جاتے، کبھی پھیری والے آوازیں لگاتے ہوئے گزرتے اور کبھی گاڑیاں آتی جاتی رہتی۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ بھوت بور ہونے لگا۔ وہ صبح سے شام تک اپنی بوریت کا حل تلاش کرتا رہا۔ پہلے اس نے سوچا سڑک سے گزرنے والے لوگوں کو تنگ کیا جائے، لیکن یہ اسے اچھا نہ لگا۔ وہ ایک ہمدرد بھوت تھا، کسی کو تکلیف دے کر اسے کوئی خوشی نہیں ملتی تھی۔ پھر اسے خیال آیا چلو ہلکی پھلکی شرارت تو کی جا سکتی ہے۔ وہ اگلے دن لیٹر باکس میں گھس کر بیٹھ گیا۔ اب جوں ہی کوئی خط ڈالتا وہ اس کے ہاتھ کو چھوتا، لوگ حیران ہو کر پیچھے ہٹ جاتے۔ پھر وہ ڈرتے ڈرتے اندر جھانکتے، کبھی وہ خط کو واپس باہر پھینک دیتا۔ لوگ گھبرا کر اسے اٹھا لیتے اور لیٹر باکس میں ڈال دیتے۔ وہ سمجھتے کہ ہوا سے گر گیا ہے۔ کچھ دن تو یہ سب چلتا رہا، پھر بھوت کا دل اس سے بھی اکتا گیا اور وہ کوئی نیا کام کرنے کا سوچنے لگا۔ اچانک اسے خیال آیا کیوں نہ خط پڑھے جائیں۔ اب جوں ہی کوئی خط لیٹر باکس میں ڈالا جاتا وہ اسے نکال کر پڑھنا شروع کر دیتا۔ خط پڑھ کر اسے بہت لطف آتا، حالانکہ اس میں انسانوں کی عام سی باتیں ہوتی تھیں۔ کسی میں خیریت سے پہنچنے کی اطلاع ہوتی تو کسی میں شادی بیاہ کا ذکر ہوتا۔ ایک دن بھوت نے ایک خط پڑھا جو کسی عورت نے اپنے بھائی کو لکھا تھا۔ پیارے حامد بھائی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہاں بھی سب خیریت ہے، بس مجھے ان روپوں کی ضرورت پڑ گئی ہے جو آپ نے 1 مہینے کے وعدے پر 6 مہینے پہلے ادھار لیے تھے۔ مجھے وہ 40,000 روپے فوراً بھیج دیں تاکہ میں اپنا رکا ہوا کام مکمل کر سکوں۔ آپ کی بہن زرینہ۔ خط پڑھ کر بھوت کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ بڑبڑایا، ادھار دے کر واپسی کی امید رکھنا بے وقوفی ہے۔ پھر وہ دوسرے خطوط پڑھنے لگا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد بھوت کو پھر زرینہ کا خط نظر آیا۔ اس نے کھول کر پڑھا، لکھا تھا، بھائی آپ نے خط کا جواب نہیں دیا اور نہ پیسے بھیجے، مجھے بہت ضروری چاہیے، فوراً بھیجیں۔ بھوت نے کہکہا لگایا اور بولا، لو اب بھائی صاحب خط کا جواب بھی نہیں دے رہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ادھار تعلق کو کاٹ دیتا ہے۔ اب وہ انتظار میں رہتا کہ زرینہ کا خط آئے۔ آخر 15 دن بعد خط آ ہی گیا۔ لکھا تھا، بھائی آپ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہیں، پیسے کیوں نہیں دیتے، میرے شوہر مجھ پر ناراض ہو رہے ہیں۔ بھوت طنزاً مسکرایا اور بولا، لو جی یہ پیسے ڈوب گئے اور رشتے میں بھی دراڑ آ گئی۔ پھر اسے خیال آیا ذرا دیکھوں تو کہ بھائی کیوں رقم نہیں بھیج رہے۔ اس نے لفافے پر لکھے پتے پر نظر دوڑائی، وہ قریبی شہر کا تھا۔ اگلے دن بھوت نے اڑان بھری اور وہاں جا پہنچا۔ جلدی ہی اس نے حامد کا گھر تلاش کر لیا۔ وہ انسانوں کی نظروں سے غائب تھے، اس لیے آسانی سے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہاں اسے ایک ادھیڑ عمر عورت اپنا کام کرتی نظر آئی۔ مرد کام پر گیا ہوا تھا اور بچے سکول۔ بھوت باہر آیا اور گلی کا جائزہ لینے لگا۔ گھر کے سامنے بادام کا ایک گھنا درخت لگا تھا۔ اسے بادام بہت پسند تھے۔ وہ درخت پر چڑھا اور بادام توڑ کر کھانے لگا۔ اسے وہ جگہ اچھی لگی اور سارا دن وہ درخت پر ہی بیٹھا رہا۔ رات ہوئی تو ایک آدمی موٹر سائیکل پر نظر آیا۔ وہ گھر کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ بھوت سمجھ گیا کہ یہ حامد ہی ہے۔ جب وہ اندر چلا گیا تو بھوت بھی اڑ کر گھر میں اتر گیا۔ اس نے دیکھا حامد منہ ہاتھ دھو رہا ہے، عورت کھانے کی تیاری کر رہی ہے اور بچے مزے سے کھیل رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ بیوی بولی، تمہاری بہن کا خط آیا ہے، وہ پیسوں کا تقاضا کر رہی ہے۔ یہ سن کر حامد نے منہ بنایا اور بولا، آج کل بہت مندہ ہے، میں خود پریشان ہوں،
بس خاموش رہو، خود تنگ آ کر خط لکھنا بند کر دے گی۔ بیوی فوراً بولی۔ حامد نے سر ہلایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے جیب سے 300 روپے نکال کر بڑے بیٹے کو دیے کہ بازار سے جا کر آئس کریم لے آئے۔ سب نے مزے سے آئس کریم کھائی۔ بھوت نے سر ہلاتے ہوئے گھر پر نظر ڈالی۔ اس کے رہن سہن سے لگتا تھا کہ وہ اچھا کما رہے ہیں۔ بھوت وہاں سے نکلا اور درخت پر جا بیٹھا۔ دوسرے دن جب حامد دکان جانے کے لیے گھر سے نکلا تو بھوت تیار تھا۔ وہ چک کر اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ دل میں کہہ رہا تھا، چلو آج اس مشینی گھوڑے کی سواری کر کے دیکھتے ہیں۔ سفر شروع ہوا۔ حامد بہت تیز موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ بھوت کو لگ رہا تھا کہ وہ ضرور کسی گاڑی کو مار دے گا یا کوئی اس سے ٹکرا جائے گا۔ ایک بار تو سامنے سے آتے ایک تیز رفتار ٹرک کو دیکھ کر بھوت نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں، مگر وہ خیریت سے بازار پہنچ گئے۔ بھوت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آئندہ موٹر سائیکل پر بیٹھنے سے توبہ کی۔ حامد نے اپنی دکان کھولی۔ وہ کپڑے کی دکان تھی۔ 2 لڑکے ملازم بھی تھے۔ بھوت ایک کونے میں چھپا نظر رکھے ہوئے تھا۔ وقت گزر رہا تھا۔ دوپہر تک اکا دکا گاہک آئے، مگر شام کو کام اچھا ہو گیا۔ بھوت واپس درخت پر لوٹ گیا۔ رات کو حامد گھر آیا تو وہ بھی گھر میں داخل ہو گیا۔ کھانے کے بعد سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حامد کی بیوی نے کہا، اگلے مہینے میری کزن کی شادی ہے۔ مجھے کچھ جیولری اور میک اپ کا سامان خریدنا ہے۔ مجھے پیسے چاہیے۔ حامد نے فوراً 4,000 روپے نکال کر دے دیے۔ آج کیسا رہا کام؟ بیوی نے پوچھا۔ مندہ ہی تھا، حامد نے کہا۔ واہ واہ، اپنے لیے سب کچھ ہے مگر دوسروں کے لیے بس بہانے۔ اچھا مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، بھوت بڑبڑایا۔ اگلے دن وہ پھر دکان پر موجود تھا۔ یوں ہی کوئی گاہک دکان میں آ کر کپڑا دیکھتا، بہت ہلکے سے کہکا لگاتا جو صرف گاہک کو سنائی دیتا۔ وہ حیرت سے حامد کو دیکھتا اور واپس پلٹ جاتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دکاندار نے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ سارا دن بہت یہی کرتا رہا، بس 1-2 گاہک ہی کچھ خرید کر رخصت ہوئے۔ حامد بہت پریشان تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ 2-3 دن تک یہی چلتا رہا۔ حامد رات کو اپنی بیوی کو بتاتا کہ کاروبار روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ بھوت نے ایک دن دیکھا وہ گلی میں آنے والے ہر فقیر کو خیرات دے رہی ہے، اس سے دعا کی درخواست کر رہی ہے۔ بھوت مزے سے بادام کھا رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر بولا، اچھا تو اب عملی کام کا بھی وقت آ گیا ہے۔ جب حامد کام پر چلا گیا تو بھوت نے ایک بوڑھے فقیر کا روپ دھارا اور لاٹھی ٹیکتا اللہ کے نام پر مدد کرو کی صدا لگاتا گلی میں چلا گیا۔ حامد کے گھر کا دروازہ فوراً کھلا اور اس کی بیوی نے فقیر کو 10 روپے دیے۔ فقیر نے اسے خوب دعائیں دی۔ وہ بولی، بابا کھانا کھاؤ گے؟ ہاں کھلا دو، فقیر بولا۔ کھانا کھا کر فقیر نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ حامد کی بیوی لجاجت سے بولی، بابا دعا کرو ہمارا کام اچھا ہو جائے، آج کل بہت مندہ ہے۔ فقیر نے بہت دعائیں دی اور پھر بولا، بیٹی دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرنی پڑتی ہے۔ اکثر رکاوٹ تب ہوتی ہے جب ہم کسی کا کچھ روک لیتے ہیں۔ ذرا سوچو کہیں آپ نے کسی کا حق تو نہیں دبا لیا۔ یہ کہہ کر فقیر نے اپنی لاٹھی سنبھالی اور چل دیا۔ حامد کی بیوی سوچ میں گم اسے جاتا دیکھتی رہی۔ رات ہوئی تو حامد گھر آیا۔ کھانا کھا کر وہ باتیں کرنے لگے۔ بہت درخت پر ہی لیٹا ہوا تھا، اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ اسے انسانوں کا کھانا راس نہیں آیا تھا، مگر اس کے کان ادھر ہی لگے تھے۔ عورت کہہ رہی تھی، میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ کام کیوں نہیں چل رہا۔ تم کل فوراً بینک سے پیسے نکلواؤ اور اپنی بہن کو بھیج دو۔ حامد بولا، کبھی کچھ کہتی ہو اور کبھی کچھ۔ بس اب جو کہہ رہی ہوں وہ کرو، بیوی بولی۔ اگلے دن بھوت نے دیکھا حامد بینک کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور اپنے شہر کی طرف اڑان بھر گیا۔ اسے یقین تھا کہ خط لکھنے والی عورت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر وہ پھر اسی طرح خط پڑھنے لگا۔ آخر ایک دن اسے زرینہ کا خط نظر آ گیا۔ اس نے لکھا تھا، بھائی ہمیشہ خوش رہیں، آپ نے میرا کام کر دیا، مجھے پیسے مل گئے ہیں، بہت شکریہ۔ بھوت نے منہ بنایا اور بڑبڑایا، لو کام کسی نے کیا ہے اور شکریہ کسی کا ادا کیا جا رہا ہے۔ خیر ہمیں کیا، ہم تو بھوت ہیں۔ بھوتوں کو کسی ستائش کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں تو بس رات کو خالی سڑک پر چہل قدمی کرنا اچھا لگتا ہے۔ مرغی لومڑی کو جھاڑیوں کے پاس بیٹھی دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ محتاط قدموں سے یہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھی کہ لومڑی یہاں کیا کر رہی ہے۔ اس نے دیکھا لومڑی کی دم ایک لوہے کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے۔
जिसे وہ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اتنے میں لومڑی کی نظر مرغی پر پڑ گئی۔ آؤ آؤ بہن، کیا حال ہے؟ لومڑی نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہوا؟ مرغی نے لومڑی کی شکنجے میں پھنسی ہوئی دم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ لومڑی نے کہا، بہن، اس نامراد شکنجے کے ساتھ گوشت کا ٹکڑا لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے کھانا چاہا تو ایک زور کی آواز آئی اور میری دم اس میں پھنس گئی۔ مرغی نے کہا، لیکن تم تو بہت چالاک اور ذہین ہو، تم اس میں کیسے پھنس گئی؟ مرغی سوچ رہی تھی کہ کہیں لومڑی کوئی چال نہ چل رہی ہو۔ لومڑی بولی، بہن، لالچ بری بلا ہے۔ گوشت کا ٹکڑا دیکھ کر میرا دل للچا گیا۔ اگر تم میری مدد کرو تو میں شکنجے سے آزاد ہو سکتی ہوں۔ مرغی نے کہا، ابھی 2 دن پہلے تم نے میرے ننھے منھے بچے کو پھاڑ کھایا تھا، پھر بھی مجھ سے مدد کی توقع رکھتی ہو۔ لومڑی نے کہا، بہن، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ دیکھو، میرا تم پر ایک احسان بھی تو ہے۔ کیسا احسان؟ مرغی نے حیرت سے کہا۔ دیکھو، میری وجہ سے تم اور تمہارے بچے محفوظ ہیں۔ میں تمہاری ہمسائی نہ ہوتی تو لوگ تمہیں اور تمہارے بچے کو پکڑ کر لے گئے ہوتے۔ لومڑی کی بات سن کر مرغی سوچ میں پڑ گئی کہ لومڑی کی مدد کرے کہ نہ کرے۔ مرغی کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر لومڑی چالاکی سے بولی، بہن، کیا سوچ رہی ہو؟ دیر نہ کرو ورنہ شکاری آ جائے گا، میری تو جان جائے گی، میرے ساتھ تم اور تمہارے بچے بھی نہ بچ سکیں گے۔ مرغی لومڑی کی چال میں آ گئی۔ وہ اس کے پاس چلی آئی اور غور سے اس کی پھنسی دم کو دیکھنے لگی۔ اس نے لوہے کے شکنجے کا اپنی چونچ سے ٹھونگے ماری، پنجے سے کریدا، پھر بولی، یہ تو بہت مضبوط ہے، میں اسے نہیں کھول سکتی۔ لومڑی سر گھما کر بولی، لو، میں بھی اپنے پنجے سے زور لگاتی ہوں۔ دونوں نے مل کر زور لگایا تو شکنجے کا اوپری حصہ کچھ اوپر اٹھا۔ لومڑی نے اپنی دم کو باہر کھینچ لیا اور جلدی سے شکنجے کو چھوڑ دیا، جس سے شکنجے کی نوک ٹھک سے مرغی کے پنجے پر گری اور اس کا پنجہ شکنجے میں پھنس گیا۔ لومڑی نے اپنی دم کو جھاڑا، سہلایا، اس کی دم کے بہت سارے بال اکھڑ گئے تھے۔ وہ اپنی دم اٹھائے جنگل کی طرف چل پڑی۔ لومڑی کو جاتے دیکھ کر مرغی نے کہا، بہن، کہاں چلی؟ میرا پنجہ تو چھڑاتی جاؤ۔ لومڑی بولی، بہن، میری دم پر زخم ہو گیا ہے، میں ذرا گھر جا کر مرہم پٹی کر لوں، پھر آ کر تمہیں آزاد کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر لومڑی جنگل کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا رخ مرغی کے گھر کی طرف تھا، جہاں مرغی کے بچے اکیلے تھے۔ وہ خیالوں میں ہی ان کے مزیدار گوشت کے چٹخارے لیتی تالاب کے کنارے پہنچی، اور پھر جیسے ہی اس نے مرغی کے گھر میں داخل ہونا چاہا، ایک کالی بلا سی اس پر جھپٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اسے زور کا ایک دھکا لگا، وہ اڑ کر دور جا گری۔ اسی وقت اس نے بھیا ریچھ کو مرغی کے گھر سے نکل کر اپنی طرف آتے دیکھا تو دم دبا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ مرغی بھیا ریچھ کو اپنے گھر اور بچوں کی حفاظت کہہ کر گئی تھی۔ بھیا ریچھ مرغی کو ڈھونڈنے نکلے، جھاڑیوں کے پاس انہیں مرغی مل گئی۔ انہوں نے اس کا پنجہ شکنجے سے نکالا اور اسے اس کے گھر تک چھوڑنے آئے۔ لومڑی ریچھ کے ڈر سے یہ جنگل ہی چھوڑ گئی اور کسی دوسری جگہ جا بسی۔